اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت سے جڑی ہوئی متصل جو گزری اس آیت کا تکملہ ہے، جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایمان کی حقیقت ہے کیا، مومن کہلانے کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز جو انسان کو ہے، جس کے اندر انسان کے اندر موجود حیات، زندگی، جان، روح، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کے جتنے اسباب عطا کر رکھے ہیں، جتنے رشتے، ناطے، دوستی، قربت، جتنے چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اللہ نے جوڑا ہے، جوڑ کر زندگی کے اندر اس امانت کو، اس چیز کو اللہ کی سمجھنا، دل سے سمجھنا، اس دل سے سمجھی گئی یا نہیں گئی، زندگی کے کاموں سے عملی ثبوت پیش کرنا۔ تو انسان کے شب و روز جیسا رزق کے اسباب ہیں، آزمائش کی گھڑیاں بھی ہیں، نوعیت الگ الگ ہے، نوعیت الگ الگ ہے۔ ان ساری چیزوں میں اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا۔ خود انسان کو آنے کے بعد خود انسان کی اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات کے اوپر بھی حق بن جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہونا، اسراف طریقے سے نہیں ہونا، حرام طریقے سے نہیں ہونا۔ پھر اس سے جڑے ہوئے اس کا گھر کے جتنے رشتے ان سے جڑ جاتا ہے، اگرچہ کہ بعض چیزوں میں فطری طور پر ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ یہ ایمان کے اعتبار سے، اللہ کے حکم و فرمان کے اعتبار سے ہے، اس طرح سمجھنا ہے۔ گھر والوں کو کھلانے پلانے کا انتظام، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا انتظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ۔ پھر عزیز و اقارب، پھر اڑوس پڑوس، پھر دین کو باقی رکھنے کے لیے دین اسلام کا تعلق جو مسلمانی افراد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے اوپر جب دین کے سلسلے میں کوئی چیز آتی ہے، وہاں بھی اس کے حقوق پیدا کر دیے گئے۔ آخر شکل دین اسلام کے لیے لڑنے کی آتی ہے، پورا جان دینے کی آتی ہے، یہ بھائیوں کو چھوڑنے کی آتی ہے، بہنوں کو چھوڑنے کی آتی ہے، گھر کو چھوڑنے کی آتی ہے، وطن کو چھوڑ کر نقل مقام کرنے کی آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب وہاں ایمان کی بات آ جاتی ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو ترجیح اس کو دینا۔ آخری شکل جان دے دینے کی بات آتی ہے، جس طرح جان کو لینا، باقی رکھنا خوش نصیبی سمجھاتا، یہ صرف کرنے میں بھی خوش نصیبی سمجھنا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے فرمائے گئے، اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی کی تفصیل، ان میں عادتیں کیسی ہوتی ہیں، جو اس اللہ تعالیٰ کے کیے گئے انعام اور وعدے کا حق رکھنے والے ہوتے کون ہیں، عملی ثبوت کیسا پیش کرتے ہیں، تو ان کی عادتیں یہ ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل اس آیت میں، تو گویا سابق آیت ہی کی تکمیل ہے۔ التائبون، چھوٹی موٹی ہر قسم کی خطا سرزد ہوتی ہے، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے، ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ العابدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اطاعت میں، یہ فرائض سے ہٹ کر چیز ہے۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں۔
یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من یدعى الى الجنة الحامدون للہ فی السراء والضراء او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوزخی اور جنتی الگ کرنے کے بعد پھر جنت میں داخلے کا عمل جب شروع ہوگا تو اس کے لیے بھی کوئی اول کوئی بعد میں بڑا وقت لگنے والا بھی، بلکہ سینکڑوں سال کا بھی ذکر ملتا ہے وقفے کا۔ تو سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل ہونے کے لیے آواز لگائیں گے، ندا دی جائے گی۔ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں اچھے حالات میں، برے حالات میں، تکلیفوں میں، راحتوں میں، بیماریوں میں، صحت مندی میں، ہر صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کرنے والے، ساری خوشی خوشی کے اسباب اللہ کی طرف سے، رنج غم تکلیف بھی اس میں میرا کچھ قصور ہے، میری خطا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ یہی مطلب ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، یعنی کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے یہ شکایت، الحمدللہ علی ہیں، حالات بڑے اچھے ہیں، اچھے چلنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، ہر صورت میں اللہ کے حمد۔ قرآن کی ابتدا اسی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اسی الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر اور تفصیل ہے، اس کے طریقے ہیں سارے کلام پاک میں۔ پورا کلام پاک مطالب کے ساتھ سمجھ کر پیچھے پلٹ کر جاؤ، خلاصہ نکالو تو اتنا ہی نکلے گا جو سورہ فاتحہ ہے۔ کہ سورہ فاتحہ کا پورا مطلب سمجھنا ہے تو پھر ذالک الکتاب لا ریب سے من الجنۃ والناس تک تحقیق کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تفسیر جانو، تو پھر وہی سورہ فاتحہ میں جو مختصر الفاظ میں کہتے وہی وضاحت ہے۔ الصائحون، یہ بھی خصوصیت، روزہ رکھنے والے، ایمانی اعتبار سے سیاحت ہے، فرض روزہ کی بات نہیں ہے، جہاں عبادت آتی فرض نمازیں نہیں ہیں، وہ تو ایمان کی بنیاد والا حصہ ہے۔ اس سے ہٹ کر سال کے 12 مہینوں میں وقتاً فوقتاً روزہ رکھنے والے، عملی نمونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے، اکثر جمعرات کو رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اس سے ہٹ کر بھی کبھی کبھی مسلسل روزے شروع کر دیتے تھے، کبھی مسلسل چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے پر عمل پیرا بھی تھے، بلکہ بعض صحابہ نے تو یوں کیا، چلو سال کے 12 مہینے مکمل نان اسٹاپ روزے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بعضوں نے اجازت چاہی، مجھ میں طاقت ہے رکھنے کی، میں رکھتا ہوں، تو فرمایا کہ اگر طاقت ہے رکھنا ہی چاہتا ہے صوم داؤد ہی رکھ، ایک دن روزہ رکھو گے پابندی سے، ایک دن روزہ نہیں رکھو گے۔ پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی رہا کرتے تھے۔ سال کے 12 مہینے روزے رہنا آسان ہے، عادت ہو جاتی ہے، عبادت عادت کا نہیں ہے، بچوں کو عادت ڈالنا ہے، 7 سال سے پیچھا کرنا ہے، 10 سال کے بعد سے تو سختی والا معاملہ برتنا ہے، دین کی ہر چیزوں کی تربیت دو، عادت ڈالو، ضرورت پڑی پر سزا بھی دو، پھر سوجھ بوجھ آگے بالغ ہونے کے بعد یہ عادت ہے، پڑھنا ہے، ہو گئی نا 4 رکعت وقت پڑھ لیا، جماعت شروع ہونے کو چلو اب شروع ہو گئی ہوں گے، گئے تھے کہ آخری مل جاتی ہے، پھر آخر میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں گے، نماز ہو جاتی ہے، پھر جلد سے جلد مسجد سے ختم رکھیں گے، بڑا اطمینان سکون ہو گیا۔ اپنے نفسانی خواہش کے لیے مثال تو چائے کے عنوان سے جتنی چائے دیر لگ جائے ہوٹل میں، بڑا سکون ہے اطمینان سے،
وہ سکون عبادت والے گھروں میں عبادت کے طریقوں کے وقت پر کیوں نہیں؟ بس یہی چیز معیار وضاحت کرتا ہے قرآن. اپنے طور پر جائزہ لو اپنے ایمان کا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو مسجد میں دیر سے آ کے جلدی نکلنے کی جو کوشش کرتا ہے یہ منافقوں کی عادت ہے. لیکن ہم اس کو بولیں گے یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، منافقوں کا طریقہ ہے. تو منافق ہے یہ بولنے کی اجازت نہیں. فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا. اصلاح کے لیے طریقے بتا دیے. یہ بری خصلت ہے بتا دو، یہ اچھی عادت ہے بتا دو. یہ اچھی عادت پہ دیکھے تو تم اس کی تعریف کرو، یہ بری عادت پہ دیکھے تو اس کو سمجھاؤ. نہیں تو تم اس سے ذرا سا اجنبی پن اختیار کرو، دوری اختیار کرو، پیار و محبت کو کم کرو. دوست ساتھی ہے تو ساتھی اور دوست کو بدلو. الراکعون الساجدون، جب دیکھے نماز پڑھتے ہیں کبھی نظر پڑی رکوع میں، کبھی دیکھے سجدے میں. یہ فرائض سنت سے ہٹ کر کی بات ہے. پھر خود ہر چیز سے برائیوں سے رک جاتے ہیں، نیکی کا حکم دوسروں کو بھی دیتے ہیں. والناہون عن المنکر، بری چیز سے خود رکے ہوئے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، رکنے والوں کو پسند کرتے ہیں. الغرض والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حد بندیاں جان جان تک قائم کی ہے. یہ حلال کی، یہ حرام کی، اچھے کی، برے کی جو بتا دی گئی ہیں، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے پابندی کا خیال رکھتے ہیں. اب اس کے بعد دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے دی ہے اور فطرت بنا دیا ہے، عادت بنا دیا ہے، منع نہیں کیا، طریقہ بتایا. اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں. وبشر المؤمنین، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ایگریمنٹ کا نام بتایا، ایک ڈیلنگ بتایا، تجارت. یہ عادتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. اب قرآن کے ذریعے سے باقی رکھ کر قیامت تک کے لیے ایمان کی حفاظت کرنے کے طریقے بتا کر فرما دیا یہ عادت ہے تو سمجھ لو، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، تم مومن ہو. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سارے وعدوں کے حقدار آپ ہی ہو. اب جب ایمان والے ہیں، گزرے ہوئے ایمان والوں کو بھی یاد کرو، ان کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو. آخر وقت تک تم نے اگر کسی کو دیکھا کہ پلٹا نہیں، سیدھے راستے پہ آیا نہیں، اس کے دین کی گارنٹی نہیں اور مسلمان ہے سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہو. جو اسلام سے ہٹ گیا، توبہ کر کے مسلمان ہوا نہیں، اسلامیت پر باقی نہیں رہا، چاہے وہ رشتہ دار ہوتا کیوں نہیں، چاہے دوست ہوتا کیوں نہیں، خبردار ہرگز ہرگز اس کے لیے معافی کی دعا نہیں کرنا. یہ حکم تم کو تو سارے انبیاء کو بھی یہی تھا سابق میں، ابھی بھی ہے. اس جیسے مسائل، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں. سبحان اللہ.